بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک صحابی کا واقعہ سنیں گے، ایسے صحابی کا جو اللہ تعالیٰ کو محبوب تھے، اور یہ صحابی اللہ کو جو محبوب ہوئے وہ ایک عمل کی بنیاد پر ہوئی۔ انشاءاللہ ہم اس واقعے کے اندر وہ عمل بھی جانیں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی اس عمل کو کرنے والے بنیں تاکہ ہم بھی اللہ کے محبوب بن سکے۔ آج اس زمانے میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ کسی کا محبوب بن جائے، کوئی چاہتا ہے کہ میری پہنچ منسٹر تک ہو جائے، گورنر تک ہو جائے، کوئی پولیس والے سے میرا تعلق ہو جائے، بڑے سے بڑے آدمی سے آدمی اپنے تعلق بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ مصیبت کے وقت، کام کے وقت وہ آدمی ہمارے کام آ سکے اور ہم اس سے اپنا کام نکلوا سکے۔ ہم جو عمل سننے جا رہے ہیں اور صحابی کا جو عمل ہمارے سامنے آنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بننے کا عمل ہے، اور اگر اللہ کے ہم محبوب بن گئے تو پھر کسی اور کے محبوب بننے کی ہمیں ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ کل کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور کائنات کا مالک بھی اللہ ہے، اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوگا اللہ ہی کے حکم سے ہوگا، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، چڑیا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چہچہا سکتی، پرندہ اللہ کے حکم کے بغیر پر نہیں مار پاتا، ہوائیں اللہ ہی کے حکم کے مطابق چلتی ہے، سمندر کی موجیں بھی اللہ ہی کے حکم پہ اٹھتی ہے، اور سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے، اور دلوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ اگر ہم اللہ کے محبوب بن گئے تو انشاءاللہ مشکل وقت میں اللہ اپنے محبوب کا خیال رکھے گا اور اپنے محبوب کو پریشانیوں میں مبتلا نہ ہونے دے گا، اور اس کی آسانیوں کا اور مشکلی کے دور کرنے کا راستہ نکالے گا۔ تو ہم اپنے اللہ کے محبوب بننے کی کوشش کریں اور اس عمل کو بھی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ یہ صحابی ہیں، یہ ایک صحابی ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریے میں امیر بنا کر، قائد بنا کر بھیجا۔ یہ صحابی سفر کے دوران تھے اور باقی تمام صحابی ان کے متبع تھے، لہٰذا امامت ان کے سپرد تھی۔ یہ صحابی جب بھی کوئی نماز پڑھاتے تو آخری رکعت کے اندر سورہ اخلاص ہی پڑھتے، اور اپنی نمازوں میں بھی ہمیشہ آخری رکعت کے اندر سورہ اخلاص ہی پڑھتے۔ جب سفر ختم ہوا اور دوبارہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تمام صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو صحابہ نے حضور سے عرض کیا کہ یہ صحابی بہت عجیب ہے، ہر رکعت میں، ہر نماز کی آخری رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ ہی اس سے پوچھ لو کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جب صحابہ نے ان صحابی سے پوچھا کہ آپ ہر نماز کی آخری رکعت میں سورہ اخلاص ہی کیوں پڑھتے ہیں، تو اس صحابی نے کہا کہ مجھے یہ سورت بہت پسند ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان کیا ہے، اللہ کون ہے، کیا ہے، یہ بیان کیا ہے، اس لیے مجھے یہ سورت بہت پسند ہے۔ جب یہ جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جبرائیل علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کا ایک بات لے کر آسمانوں سے زمین کا سفر کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جبرائیل علیہ السلام نے کہ اللہ نے یہ کہلوایا ہے کہ آپ اس صحابی سے بھی کہہ دیجئے
کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ صحابی اس صورت سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ صحابی کی اس صورت کے محبت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس صحابی سے محبت کی اور اپنا محبوب بنا لیا۔ ہم بھی اس صورت کو اپنا محبوب بنائیں، اس صورت سے محبت کریں اور اس صورت کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں۔ ساتھ ہی سورہ اخلاص کے اور کچھ فائدے بھی ہیں، یہ بھی آپ سنتے چلیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سورت بہت پسند تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو اسے 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نقل کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں، فجر کی سنت میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد ہی پڑھتے تھے، اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون کے اندر کفر اور شرک سے برات ہے اور سورہ اخلاص خالص توحید والی صورت ہے۔ لہٰذا ہم بھی ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ان 2 صورتوں کو پڑھنے کا ایک معمول ہم یہ بھی بنائیں کہ جب سوئے تو سب سے آخر میں سورہ اخلاص اور سورہ کافرون پڑھے۔ اسی طرح صبح میں جب اٹھے تو مسنون اذکار کے بعد سورہ اخلاص اور سورہ کافرون پڑھے، کیونکہ قل یا ایھا الکافرون میں کفر اور شرک سے برات ہے۔ اگر دن بھر ہماری زبان سے انجانے میں کوئی ایسا کلمہ نکل گیا جو شرک اور کفر کا ہو، جو ہمیں کافر اور مشرک بنا دیتا ہو، تو اس صورت کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ سے امید ہے کہ ہم دوبارہ مسلمان ہو جائیں گے اور سورہ اخلاص پڑھ لیں تاکہ ہم خالص توحید کا اقرار بھی کر لیں اور پھر سوئیں، تاکہ اگر سونے پر موت آئے تو ہماری موت ایمان والی ہو۔ اسی طرح اٹھنے پر بھی ہم ان صورتوں کو پڑھ لیں کہ نہ جانے نیند میں ہم نے کیسے الفاظ نکالے ہو، کیا بات کہی ہو، کفریہ بات کہی ہو، شرکیہ بات کہی ہو، تاکہ اس لیے ہم اٹھنے پر بھی ان 2 صورتوں کو پڑھ لیں تاکہ ہم دوبارہ ایک خالص اور سچے مسلمان بن سکیں۔